من کرتا، اور جس سے ملاقات کرو اس کو سلام کرو، سلام کا انتظار نہ کرو۔ آپ کسی محفل میں داخل ہو سلام کریں، کوئی سامنے مل جائے سلام کریں، چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی آپ کے سامنے آ جائے آپ سلام کریں، یہ تواضع ہے۔ اور انتظار کرتے رہیں گے، برخوردار ہیں یہ ہم کو سلام کریں گے، یہ عام انسان ہے ہم کو سلام کریں گے، یہ جاہل ہیں عالم ہیں ہم کو سلام کریں گے، اسی کا نام ہے غرور، اسی کا نام ہے غرور، اسی کا نام ہے تکبر، جو دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ اب تو میرے تکبر کے معنی آدمی کہتے ہیں کہ انا ربکم الاعلی، بہت سے ہوشیار ہیں، فرعون کی طرف حقوق نہیں ہے، کہتے نہیں ہے کہ میں رب اعلیٰ ہوں، سمجھتے ہیں اپنے رب اعلیٰ سے بھی اعلیٰ۔ یہ وجہ ہے کہ خدا کی مجھے اندر میں کوئی اوقات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے خدا کہتا ہے وہ تو کہتے ہی رہتا ہے، ہم جتنا سمجھ لیتے ہوتا خدا کا سمجھے گا۔ ایسے جاہل پائے جاتے ہیں جو اپنے کو رب اعلیٰ سے بھی اعلیٰ سمجھتے ہیں، مگر اب حالات فرعون جیسے نہیں مل سکے، ذرا کہتے نہیں، کہتے تو اپنے کو عبد ذلیل ہیں، سمجھتے اپنے کو رب جلیل۔ ہاں لہٰذا فرمایا کہ تواضع کی دوسری صفت یہ ہے کہ جو مل جائے اسے سلام کرو، اور یہ بھی یاد رکھیے، بات آ گئی ہے تو اسے بھی یاد رکھیے گا، اسلام میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یہ خالی ہمارے گھروں میں قانون ہے، یہ قانون ہمارے گھروں میں بنایا گیا ہے کہ ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے، اسلام میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ جو آدمی ہمارے سامنے آ جائیں تو بڑا انتظار میں کھڑا رہے، یہ چھوٹے ہی سلام کریں گے اور نہ کہیں تو فرصت، یہ بھی گئے وہ بھی ہے نہیں، بلکہ حقیقت عمل یہ ہے کہ اگر آپ سلام شروع کریں گے تو چھوٹا سلام کیجیے گا، کہ تمہیں بتا بچوں کو ٹوکیں گے، بابا آئے سلام کرو، چچا آئے سلام کرو، انکل آئے سلام کرو، خدا آئے سلام کرو، کیوں؟ اگر آپ کو سلام کریں اسے کوئی عادت ہو جائے گی۔ آپ جو بیٹے کو سلام کریں گے تو بیٹا ایسا بھی غیر نہیں ہوگا کسی صدی میں جو آپ کو سلام نہ کرے گا، آپ چھوٹے کو سلام کریں گے وہ آپ کو خود ہی سلام کرے گا، لیکن آپ پہلے سلام کرنے کی عادت تو ڈالیں، سلام کرنے کی فضیلت کو سمجھائیں، سلام کرنے کا کمال کو سمجھائیں، اور یہ سارا غرور کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان یہی نہیں جانتا کہ دولت مند کون ہے فقیر کون ہے۔ ہم اپنے کو بڑا سمجھے تو ہم نے سوچا چھوٹا کو سلام کرے، روایت کو الٹ دیا، فرمایا پروردگار عالم نے سلام میں 100 ثواب رکھے ہیں، سنیو کیا بات آپ نے، اللہ نے سلام میں 100 ثواب رکھے ہیں، 99 سلام کرنے والے کو دے گا، ایک جواب لینے والے کو دے گا، سمجھو کیا؟ تو آپ کا میرا سامنا ہو گیا، میں نے آپ کو سلام کر دیا، 99 کس کے پاس ہے؟ میرے پاس، ایک ثواب کس کے پاس ہے؟ آپ کے ساتھ، بڑا آدمی کون ہے؟ آپ بڑے قیمتی تو سب جانتے ہیں، جس کی جیب میں 99 ہو وہ بڑا آدمی ہے، یا جس کی جیب میں 1 روپیہ ہو وہ آدمی ہے۔ تو اس کے معنی کیا کہ تھوڑی دیر پہلے تک اگر آپ بڑے تھے، یہ بات ہو گئے، اگر 2 منٹ پہلے تک آپ پڑے تھے، اس نے سلام کر کے اپنے کو اتنا اونچا بنا لیا کہ آپ پیچھے رہ گئے، اس لیے کہ آپ پڑے تھے پیسے کے اعتبار سے، پیسہ تو مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا، وہ بڑا ہو گیا ثواب کے اعتبار سے تو وہاں بھی کام آئے گا۔ آپ بڑے تھے عہدے کے اعتبار سے، یہ جو ریٹائر ہو گئے عہدہ مجھے سلام نہیں کرے گا آپ کو، یہ بڑا ہے ثواب کے اعتبار سے، جو ثواب ہر جگہ کام آنے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ سلام کر کے انسان خدا بڑا ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے شاید سرکار والوں نے یہ چاہا کہ عظمتوں کا اعلان بھی ہو جائے اور امت کی تربیت کا سامان بھی ہو جائے، اس سے 1-2 دن نہیں، باپ ہو کے، پیغمبر ہو کے، خاتم النبیین ہو کے، افضل مرسلین ہو کے، 10 مہینے تک بیٹی کے دروازے پر سلام کرنے کے لیے عظمت سلام بھی واضح ہو جائے، عظمت زہرا بھی واضح ہو جائے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں نبی سلام کرتا ہے۔ یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت